السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں سائمہ اکرم چودھری کا پڑھنے جا رہی ہوں، عجب سلسلے ہیں وفا کے۔ یہ چھوٹا سا ایک ناول ہے اور سائمہ اکرم چودھری کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بہت پیارا لکھتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ بہت پسند آئے گا، مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ کمرے میں بے پناہ سناٹا تھا۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس کی کمر تختہ ہو چکی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر وال کلاک کی طرف دیکھا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے یوں ہی اپنے دائیں طرف کی کھلی کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ یونیورسٹی کے ہاسٹل کے وسیع عریض لان میں اندھیرے اور خاموشی کا راج تھا۔ فارحہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا دکھتا ہوا سر دبایا۔ پتہ نہیں یہ ثانیہ کہاں رہ گئی؟ وہ آتی تو میں اس سے کوئی سر درد کی گولی لے لیتی۔ اسے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا لیا۔ یہ درد کیسے کم ہوگا؟ اچانک اس کی نظر سامنے دیوار پر لگے آئینے میں پڑی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور پپوٹے خاصے بھاری اور چہرہ بہت اترا ہوا تھا۔ وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ مجھے خود جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر ثانیہ کہاں رہ گئی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں دروازہ کھولا۔ ہاسٹل کا کوریڈور بالکل سنسان تھا۔ وہ محتاط قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ روم نمبر 108 کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے برتنوں کی کٹر پٹر کی آواز سنائی دی۔ ثانیہ ادھر نہ ہو، اس کے دل میں خیال گزرا۔ اتنے میں اچانک دروازہ کھلا۔ ارے فارحہ، تم خیریت؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ میں تو پڑھتے پڑھتے تھک گئی تو سوچا کہ چائے ہی بنا لوں۔ ہم فارمیسی کے اسٹوڈنٹس کا تو تمہیں معلوم ہے اسٹڈی کا شیڈیول کتنا ٹف ہوتا ہے۔ اسما ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے ہوئے شاید دھونے کے لیے باہر نکلی تھی۔ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہاں بس وہ نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا کہ نیچے ٹی وی لاؤنج میں چلی جاؤں۔ وہ کچھ بھوکلا گئی۔ اٹس اوکے، میرا تو صبح ٹیسٹ ہے اور نیند سے برا حال۔ تم آرٹس کے لوگوں کے مزے ہیں۔ بہرحال رات بہت ہو چکی ہے، تمہیں بھی اب سو جانا چاہیے۔ بہتر ہے نیند کی گولی لے لو، تمہاری آنکھیں بھی سرخ ہو رہی ہیں۔ وہ مشورہ دے کر رکی نہیں اور کوریڈور کے اختتام پر بنے واش رومز کی طرف بڑھ گئی۔ فارحہ نے قدم آگے بڑھائے۔ پورا ہاسٹل اس وقت سنسان تھا۔ دو چار کمروں کی لائٹیں جل رہی تھیں۔ شاید وہ سائنس کے اسٹوڈنٹس کے کمرے میں تھے۔ شاید وہ سائنس کے اسٹوڈنٹس کے کمرے تھے۔ وہ دبے پاؤں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو مین انٹرنس کا دروازہ بند تھا اور جنگلے سے باہر دکھائی دینے والا وسیع اور اس لان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں اوپر آئی۔ لگتا ہے ثانیہ آج سچ مچ خفا ہو گئی ہے۔ اس سوچ نے اس کا دامن پکڑا۔ وہ اپنی سوچوں سے الجھتی ہوئی کمرے میں لوٹی تو سامنے کمرے میں موجود واحد کرسی پر ثانیہ کو تسلی سے براجمان دیکھ کر اس کے دل سے ایک اطمینان بھرا سانس خارج ہوا۔ ثانیہ سامنے ٹیبل پر دو چائے کے کپ رکھے ایک میں رسک ڈبو ڈبو کر کھانے میں مگن تھی۔ اسے کمرے میں آتا دیکھ کر بھی اس کے چہرے کے اطمینان اور محویت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اسی جوش و خروش سے اپنی چائے کی طرف متوجہ تھی۔ وہ خاموشی سے جا کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ یہ چائے کا کپ ہے اور ساتھ میں یہ ٹیبلٹ بھی اور یہ پاپے بھی ہیں۔ اگر انہیں اپنے معدے میں انڈیل لوگی تو یہ آج کی تاریخ میں کم از کم مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اور اگر چشم گریا کا مزید پروگرام ہو تو ہاسٹل کی چھت پر چلی جانا، کیونکہ میں باقی رات تمہاری بے سری سسکیاں سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ ثانیہ نے جل کر کہا۔ تم مجھ سے تنگ آ گئی ہو نا؟ فارحہ کا چہرہ سوتا ہوا تھا، لہجے میں عجیب سی تھکن کا تاثر تھا، انداز میں پژمردگی تھی۔ اوہ میری روم میٹ، تم امریکہ تھوڑی ہو جو میں تم سے تنگ آ جاؤں، اور نہ ہی میں بے قدری ہوں۔ کم از کم محبت اور خلوص کی پہچان رکھتی ہوں، اور مانا کہ حاشر سلیم کی فرسٹ کزن ہونے کی وجہ سے میری حیثیت آج کل تمہارے نزدیک خاصی مشکوک ہو چکی ہے۔ لیکن یار میں نے آج کی اپنی ایک قیمتی شام تمہیں صرف یہ سمجھانے میں گزار دی کہ حاشر سلیم نے تمہیں پروپوز کیا ہے، کوئی ایٹم بم نہیں مارا جو تم میر انیس کے مرثیے کا چلتا پھرتا اشتہار بنی ہوئی ہو۔ ثانیہ نے اپنی بستر سے کتابیں سمیٹتے ہوئے اسے تعصب سے دیکھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آ بیٹھی اور اس کا ٹھنڈا سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے گویا ہوئی۔ اس نے اصرار کر کے اسے چائے پلائی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ نیند کی آغوش میں تھی۔ ثانیہ نے اس کے سوتے ہوئے چہرے کو تعصب سے دیکھا۔ کیا ہو تم فارحہ ظفر؟ کہنے کو تم پچھلے 6 ماہ سے میرے ساتھ ہو، لیکن آج بھی پہلے دن کی طرح میرے لیے ایک پہیلی ہو۔ ثانیہ نے اپنا تکیہ درست کرتے ہوئے سوچا۔ تکیے پر سر رکھتے ہی ڈھیروں سوچوں نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ اسے اور فارحہ کو زکریا یونیورسٹی کے اس ہاسٹل میں رہتے ہوئے 6 ماہ ہونے کو آئے تھے۔
اور اتفاق سے ان دونوں کی الاٹمنٹ ایک ہی کمرے میں ہوئی تھی، حالانکہ دونوں کی طبیعتوں میں زمین و آسمان جتنا فرق تھا۔ وہ بلا کے پورے اعتماد ذہین اور سوشل، جبکہ فارحہ اسے بالکل الٹ، انتہائی کم گو اعتماد سے آری اور تنہائی پسند طبیعت کی مالک تھی۔ تم نے بات کی فارحہ سے؟ اگلے دن وہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے سامنے سے گزر رہی تھی، پتہ نہیں کہاں سے پریشان اور الجھا حاشر ایک دم سے آ کر بولا تو وہ چونک گئی۔ دفع ہو جاؤ تم، اور خبردار آئندہ کوئی بےہودہ بات کی۔ وہ تب ہی تو گئی تھی، گزرے ہوئے کل کی ساری کوفت اور بیزاری اسے یاد آ گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ بری طرح ٹھٹک گئی۔ یہ پوچھو کہ کیا نہیں ہوا؟ مجھے لگتا ہے کہ تم نے اسے پرپوز نہیں کیا، کوئی اینٹ اٹھا کر اس کے سر پہ دے ماری ہے۔ محترمہ نے رو رو کر آنکھیں سجا لی ہیں۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ وہ اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا ٹائپ سے؟ میں نے انتہائی شریفانہ انداز سے تمہارے ذریعے اس کے والدین تک اپنا پروپوزل بھجوانے کا ہی تو کہا تھا۔ یونیورسٹی کے تھرڈ کلاس لڑکوں کی طرح بےہودہ طریقے تو نہیں اپنائے، اس کے راستوں میں پھول لے کر تو نہیں کھڑا ہوا، اس کو فون پر گھنٹوں کالز تو نہیں کی، اسے اپنے ساتھ ڈیٹ پر چلنے کو تو نہیں کہا۔ پھر تم کس حساب سے اتنی اوکھی ہو رہی ہو؟ وہ لڑاکا انداز میں باقاعدہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، جو فائل سینے سے لگائے بیزاری سے سامنے کینٹین میں اپنی ایک ہاسٹل فیلو کو خوشگپیاں کرتے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو حاشر، تم میرے کزن ہو، اور ہمارا بچپن جوانی سب ایک ہی گھر میں گزرے ہیں۔ ہم کزن بعد میں اور بہت اچھے دوست پہلے ہیں، اور صرف تمہارے کہنے پر میں نے پنجاب یونیورسٹی کو چھوڑ کر ایڈمیشن لیا تھا، اور تمہاری عادات، شرافت اور کردار کو میں جانتی ہوں۔ فارحہ ظفر نہیں، ثانیہ نے برا سمو بنا کر اسے دیکھا، جس کے روئیں روئیں سے بیزاری اور کوفت ٹپک رہی تھی۔ تو تم کس مرض کے دباؤ ہو؟ تم بتاؤ اسے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے اسے نہیں بتایا ہوگا؟ اسے صدمہ تو ہوا۔ حاشر بری طرح شرمندہ ہوا اور پھر کچھ سنبھل کر بولا، ثانی تمہاری کنونسنگ پاور اتنی کمزور تو نہیں تھی۔ میں جانتی ہوں عاشر کمال کہ میں بہت عمدہ ڈیبیٹر رہی ہوں ماضی میں، لیکن افسوس کہ اس وقت میرے سامنے فارحہ ظفر ہے، جس کا تعلق احمد پور شرکیہ کے کسی گاؤں سے ہے۔ اس کے والدین کون ہیں؟ وہ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میری جنرل نالج اس کے معاملے میں صرف اس لیے کمزور ہے کہ فارحہ ظفر کو اس ٹاپک پر بات کرنا پسند نہیں، اور پچھلے 6 ماہ سے ہماری کامیاب دوستی کا راز بھی یہی ہے کہ ثانیہ کمال نے اپنی حدود کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں اور تیز تیز قدم اٹھا کر آگے بڑھنے لگی۔ ثانی پلیز بات تو سنو۔ حاشر نے ہمت نہیں ہاری اور اس کے پیچھے ہوا۔ اچھا بکواس بند کرو، پہلے مجھے کینٹین سے گرما گرم چائے پلواؤ۔ رات سے ان محترمہ نے اور اب صبح سے تم نے میرا دماغ چاٹ لیا ہے۔ وہ ایک دم پلٹی اور ہاتھ میں پکڑی 2 بھاری بھرکم اکنامکس کی کتابیں اسے تھمائی اور واپسی کی طرف قدم بڑھائے۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ نروٹھے پن سے بولا۔ ایم بی اے ڈپارٹمنٹ کی کینٹین میں، وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ کیوں، اس فارمیسی کی کینٹین میں کیا کانٹے اگے ہوئے ہیں؟ وہ چڑ گیا تھا۔ کیوں، ایم بی اے والوں سے تمہارا ادھار کا کھاتا زیادہ لمبا ہو گیا ہے؟ وہ شرارتن بولی۔ ہاں کر لو، تمہارے آج کل دن ہیں، اس لیے پہاڑی پر چڑھ بیٹھی ہو، اونٹ کبھی تو پہاڑ کے نیچے آئے گا۔ وہ بھاری بھرکم کتابیں سر پر رکھتے ہوئے ناراض لہجے میں بولا۔ تم یہ انسانوں کی طرح کتابیں نہیں اٹھا سکتے؟ اسے بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے بیزار اپنے کزن کو ناپسندیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا، جس کی کتابیں سر پر رکھنے کے انداز پر ایک لڑکیوں کا گروپ کہکا لگا کر ہنسا وہ گزرا۔ یہ عدنان سمیع کے وزن جتنی کتابیں انسان نہیں، کوئی گدھا ہی اٹھا سکتا ہے، اور گدھے کے اوپر ایسے ہی بوجھ لدا ہوتا ہے۔ وہ تنزن بولا تو وہ خفگی سے اسے گھور کر تیزی سے چلنے لگی۔ انگلش ڈپارٹمنٹ سے گزرتے ہوئے حاشر نے گرگٹ کی طرح پینترا بدلا، کتابیں فوراً ڈھنگ سے اٹھائیں، چہرے کے زاویے تیزی سے بدلے۔ ایک نرم مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا تھا۔ سامنے لڑکیوں کے گروپ میں بلیک حجاب پہنے، بلیک ہی اسکارف میں سرخ و سفید دھلا ہوا صاف شفاف چہرہ بلا شبہ فارحہ ظفر کا ہی تھا۔ شکر ہے فارحہ، تو مجھے یہاں مل گئی، یہ کمرے کی چابی ہے، مجھے کچھ کام ہے۔ حاشر کے ساتھ ایم بی اے ڈپارٹمنٹ تک جانا ہے، تم میرا میس لے کر کمرے میں ہی رکھ لینا، مجھے کچھ دیر ہو جائے گی۔ اٹس اوکے۔ حاشر نے فارحہ کے دودھیا سفید رنگت والے ہاتھ کو ایک نظر دیکھا جو مرتعش تھا۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی، غالباً اسے سامنے دیکھ کر، جبکہ اسے فوراً اپنی نظریں دوسری جانب کر لیں۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کا احترام کرنے کو دل خود بہت کرتا تھا۔ وہ چابی لے کر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی اور فوراً تیز تیز قدم اٹھا کر اپنے گروپ کی طرف بڑھ گئی۔ واپس آ جاؤ، وہ چلی گئی ہے۔ ثانیہ نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ معلوم ہے مجھے۔ ہاں تبھی سکتا ہو گیا تھا صدمے سے۔ تمہیں دل لگی بھول جانا پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو، وہ گنگنایا۔ دل کے فریم میں لگی تصویر دل کے فریم میں دل لگی کے لیے تصویریں مت لگاؤ، صرف وہ لگاؤ جو واقعی دل کو لگے۔
ثانیہ نے کینٹین کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے جتایا۔ دیکھو مائی ڈیئر کزن، میری ساری سوانح حیات تمہارے سامنے ہے، کوئی ایک صفحہ بھی مشکوک ہے تو بتاؤ مجھے۔ محبت کا دعویٰ تو نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں جب میں نے اسے ایک نظر دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ وہی ہے جس کی صورت میرے دل نے ہمیشہ تراشی تھی۔ میری آنکھوں میں ایسی ہی لڑکی کا عکس تھا جو مضبوط کردار کی حامل ہو، جس کو دیکھ کر تقدس کا احساس دل میں جاگتا ہو۔ یقین کرو پچھلے ماہ میں میرا کوئی دن ایسا نہیں جب اس کی آرزو نہ کی ہو۔ خدا کی قسم اتنا احترام ہے اس کے لیے دل میں کہ میں تو کسی مضبوط تعلق کے بغیر اسے بات تک نہیں کرنا چاہتا۔ حاشر نے ٹھنڈی سانس بھری اور چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ ثانیہ نے اس کی آنکھوں میں جگنو اترتے دیکھے۔ غالباً یہ فارحہ ظفر کے تصور کا کمال تھا۔ تو اور اگر وہ ایک اپنے جذبے کسی اور کے نام کر چکی ہو تو؟ ایک انجانے اندیشے سے ٹہل کر اسے اپنے کزن کو دیکھا جو بے حد زندہ دل، شوخ اور معصوم تھا، حد سے زیادہ پرخلوص اور دوستی کے جذبے پر جان دینے والا۔ پھر کیا؟ وہ پھیکی سی ہنسی ہنسا۔ پھر بھی یہی خواہش ہے کہ بس یہاں رہے، خوش رہے۔ اور تم؟ میں؟ ارے ہمارا کیا ہے، دل اگر جفا کی چوٹ کھا گیا۔ اسے کھوکھلے لہجے میں اپنا مذاق اڑایا تو اس لمحے ثانیہ جمال نے دل سے اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ اس دن وہ ہاسٹل واپس آئی تو فارحہ ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کا کھانا ٹیبل پر رکھا ہوا تھا، فائل اور کتابیں الماری میں رکھ کر وہ واش روم میں ہاتھ منہ دھونے آئی تو بیسن پر چائے کے برتن دھوتے ہوئے بوٹنی کی ہیرا کو دیکھ کر زبردستی مسکرائی۔ کیا ہوا، تھک گئی ہو؟ ہیرا نے چائے کا کپ دھوتے ہوئے خوش دلی سے پوچھا۔ ہاں، اسے سر ہلایا۔ یا ثانیہ، تم آج کینٹین پر اپنے جس کزن کے ساتھ بیٹھی تھیں وہ فارمیسی کا ہے نا؟ منہ پر پانی کے چھپاکے مارتے ہوئے وہ بری طرح چونکی۔ ہاں، کیوں؟ اور تمہیں کس نے بتایا کہ وہ میرا کزن ہے؟ بھئی وہ اکثر ہاسٹل بھی تو تمہیں چیزیں وغیرہ دینے آتا ہے، میں تو سمجھی تھی کہ تمہارا بھائی ہے۔ مجھے تو فارمیسی کی اسما نے بتایا کہ وہ اس کا کلاس فیلو ہے اور اکلوتا ہے اور تمہارا چچا زاد کزن ہے۔ وہ میرا کزن کم اور بھائی زیادہ ہے۔ ویسے خیریت، آج حاشر کی سی آئی ڈی کس خوشی میں ہو رہی ہے؟ ثانیہ نے جتاتے ہوئے کزن خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ بھئی وہ فارمیسی والے ویرائٹی شو کروا رہے ہیں نا، اور اسما بتا رہی تھی کہ تمہارا کزن آرگنائزرز میں شامل ہے۔ پلیز اسے کہہ کر چند ٹکٹیں تو دلوا دو، کیونکہ سنا ہے کہ ٹکٹیں اب تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ وہ برتن دھو کر اب مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھی۔ بھئی ٹکٹیں تو میں تمہیں منگوا دوں گی، بلکہ میری اور فارحہ کی بھی لے لینا، کیونکہ ہمارا جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ہاشم نے منع کر دیا تھا کہ لاء کے کچھ اسٹوڈنٹس کا ہلڑ بازی کا پروگرام ہے۔ وہ صابن اور تولیہ اٹھا کر مڑی۔ خیریت تم کیوں مرچیں چبا رہی ہو؟ چہ نماز کو طے کرتے ہوئے فارحہ نے سادہ سے لہجے میں پوچھا، جس کے چہرے کے بگڑے تاثرات اس کے اندرونی موڈ کی عکاسی کر رہے تھے۔ کچھ نہیں، سوچ رہی ہوں کہ پاکستانی عوام کی دوسروں کی ٹول لینے والی اجتماعی عادت کب ختم ہوگی۔ کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ پھر وہ زندہ کیسے رہیں گے؟ فارحہ کے جواب پر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ خیر چھوڑو، میں نے سنا ہے کہ تمہارے ڈپارٹمنٹ والے کوئی انگلش ڈیبیٹ کروا رہے ہیں۔ ثانیہ نے کھانا پلیٹ میں نکالتے ہوئے اچانک یاد آنے پر پوچھا۔ ہاں، تمہیں حصہ لینا ہے؟ اسے خوش دلی سے ہنسے ہوئے پوچھا تھا۔ کھانا کھا کر وہ کچھ دیر کے لیے لیٹی تو پھر مغرب کی اذان پر ہی اس کی آنکھ کھلی۔ ہڑبڑا کر اسے پردہ پیچھے ہٹایا، اکا دکا لڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ ملگرجا سا اندھیرا چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ تیزی سے اٹھ کر اسے نماز پڑھی۔ واش روم میں وضو کرتے ہوئے اسے ادھر ادھر فارحہ کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھی، مگر وہ ہنوز غائب تھی۔ یار تم نے فارحہ کو دیکھا ہے؟ ہال کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے انگلش ڈپارٹمنٹ کی عالیہ سے پوچھا۔ وہ جو تمہاری روم میٹ ہے، خاموش تھی۔ عالیہ نے ہنستے ہوئے نشانی بتائی۔ شرم کرو، تمہاری کلاس فیلو ہے اور شناختی علامات تم مجھ سے پوچھ رہی ہو۔ یار کیا ہوا، وہ میرے ڈپارٹمنٹ کی ہے لیکن روم میٹ تو تمہاری ہے نا۔ اور پھر وہ کچھ توقف کے بعد بولی۔ تم زندہ دل، شوخ، حاضر جواب اور پھرکی کی طرح پورے ہاسٹل میں گھومتی ہو اور ہر تیسری لڑکی تم سے دوستی کا دعویٰ کرتی ہے، اور وہ تم سے بالکل مختلف، آدم بیزار، کم گو اور اپنے آپ میں مگن۔ یار بات کچھ بنی نہیں۔ عالیہ آ، عالیہ کرش ہال کے آئینے کے سامنے اپنا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ موٹی بھینس، شرم کرو، میری روم میٹ کی میرے سامنے برائیاں کر رہی ہو۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فارحہ بہت ڈیسنٹ، نائس اور پرخلوص سی لڑکی ہے، تبھی تو میرے ساتھ گزارا کر رہی ہے۔ اسے اس کا دفاع کیا۔ ہاں، تم اپنی روم میٹ کا پوچھ رہی تھی؟ اسے میں نے 1 گھنٹہ پہلے گیسٹ روم کی طرف جاتے دیکھا تھا، غالباً اس کے رشتے دار آئے ہوئے تھے۔ عالیہ نے اسے لان کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر زور سے کہا۔ گیٹ کے سامنے والی روش پر 2 بڑے بڑے پھلوں کے شاپرز اٹھائے۔ فارحہ کو دیکھ کر اسے عالیہ کے بیان کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کے یہ رشتے دار مہینے میں ایک بار ضرور چکر لگاتے تھے۔ واہ فارحہ، آج تو تمہارے بھائی کو دعائیں دینے کو دل کر رہا ہے۔ قسم سے پھل کھائے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا اور مجھے تو سیبوں کا ذائقہ بھی بھول گیا تھا۔
اس کے ہاتھ سے ایک شاپر لیتے ہوئے اس نے بے تکلفی سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ سیب شاپر سے نکال کر اس نے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ تم اتنی گہری نیند میں تھی کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا، اور ویسے بھی رات تم میری وجہ سے جاگتی رہی تھی۔ اس کے لہجے میں شرمندگی کا عنصر اسے چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ چھوڑو یار، رات گئی بات گئی۔ ثانیہ کے ہلکے پھلکے انداز پر اسے اطمینان بھرا سانس لیا، ورنہ صبح سے وہ ہنسی شرمندہ تھی۔ سوری یار، رات میں پلیز فارحہ، نو سوری نو ایکسکیوز، نو سوری نو ایکسکیوز ان فرینڈ شپ۔ اسے فوراً بات کاٹی۔ لیکن پھر بھی یار، فرسٹ فلور پر بنے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے فارحہ نے خفت اور شرمندگی سے کہا۔ دیکھو فاری، وہ چلتے چلتے رکی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہارا بہت ذاتی معاملہ تھا، اور مانا کہ ہاشر میرا کزن ہے، لیکن یقین کرو یار، تم مجھے بہت عزیز ہو، اپنے فیصلے کرنے کا اختیار تمہیں حاصل ہے، اور تمہارا جو فیصلہ جو بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حالانکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرا اور تمہارا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، اور اس ہاسٹل میں میری بے شمار فرینڈز ہیں، کلاس فیلوز ہیں، میں کسی کے ساتھ بھی کمرہ شیئر کر سکتی ہوں۔ لیکن کوئی بات تو فارحہ ظفر میں ایسی ہے نا کہ ثانیہ جمال اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ فارحہ نے لاپرواہی سے سیب کھاتی اپنی روم میٹ کو دیکھا، جو دوستی کی ہر تعریف پر پورا اترتی تھی۔ خلوص اور محبت نے اس کے چہرے کی روشنی میں اضافہ کر دیا تھا۔ اسے ممنونیت سے اسے دیکھا، اسے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ رات کو کھانا کھا کر وہ کافی دیر اپنے ڈپارٹمنٹ کی سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ لگا کے کمرے میں آئی تو فارحہ ٹیپ ریکارڈر پر چلنے والی پٹھان خان کی غزل کی میں محو تھی۔ شروع میں وہ فارحہ کے الگ تھلگ سارا دن کمرے میں رہنے والی عادت پر حیران ہوتی تھی، اب اس نے فارحہ کی عادتوں کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیا تھا۔ وہ عام لڑکیوں سے ہاتھ سے مختلف تھی۔ نہ اسے شاپنگ کرنے کا کریز تھا، نہ سیر سپاٹے کا شوق، نہ ہی وہ اپنی ڈریسنگ کے معاملے میں کانشیس تھی۔ 5 فٹ 3 انچ قد، سرخ و سفید رنگت جو کہ بلیک اسکارف میں مزید نمایاں ہوتی ہے، اور ڈھیلا ڈھالا سا حجاب جو پہلے دن سے ہی پہن رہی تھی، جس نے اس کے متناسب فگر کو چھپا رکھا تھا۔ بال اس کے کالے سیاہ لمبے، لیکن وہ کیمپس میں ہی نہیں ہاسٹل میں بھی انہیں چھپائے رکھتی تھی۔ اگلے دن کیمپس جانے کے لیے کپڑے استری کرنے کے دوران کاہلی سے نیم دراز شیکسپیئر کے کسی ڈرامے میں مگن فارحہ کو دیکھا۔ یار، میرا خیال ہے کہ میں اس ویکینڈ پر گھر کا چکر لگا ہی ہوں۔ آج ابھی کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی کے جانے سے پورا گھر اداس ہو گیا ہے، ماما بھی یاد کر رہی ہیں۔ اسے یوں ہی بات کا آغاز کیا تو وہ کتاب کو چھوڑ کر فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تمہارے گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ فارحہ کے سوال پر اسے چونک کر اسے غور سے دیکھا۔ بھائی، اتنی حیرانی سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ فارحہ نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ تم نے کبھی اس طرح کے سوال پوچھے نہیں ہیں۔ تم نے مائنڈ کیا ہے تو نہ بتاؤ۔ کمال کرتی ہو یار، اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے؟ وہ استری چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی اور بڑے دوستانہ لہجے میں بولی۔ ہمارے گھر میں میرے ابھی ہوتے ہیں جن سے مجھے محبت نہیں عشق ہے، وہ گورنمنٹ کالج میں اکنامکس کے پروفیسر ہیں۔ میری ماما ہیں جو گرلز کالج میں میتھ کی لیکچرار، اور میرے دو پیارے پیارے سے بھائی ارسلان اور سلمان ہیں۔ ارسلان بی ایس سی اور سلمان ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ہمارا گھر جوائنٹ فیملی سسٹم پر مشتمل ہے، اور میرے ابھی سب سے بڑے اور پھر بڑے چچا ہیں جو ڈاکٹر ہیں، اور ان کا صرف ایک بیٹا ہاشر کمال ہے جو میرے ساتھ ہی کیمپس میں فارمیسی کا اسٹوڈنٹ ہے، اور سب سے چھوٹے چچا بینک میں مینیجر ہیں۔ ان کی صرف 2 بیٹیاں، اور ردا اور ثنا ہیں۔ ردا 4th ایئر میں اور ثنا 2nd ایئر میں ہے۔ میں اپنے ایم اے اکنامکس کے سلسلہ میں آج کل ملتان میں ہوں، اور بس۔ اسے ہوش دلی سے ہاتھ جھاڑے جبکہ وہ دلچسپی سے سب سن رہی تھی۔ پتہ ہے فاریہ، میرے ابی اور ماما کی لو میرج تھی، دونوں پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، اور ماما میتھ ڈپارٹمنٹ کی گولڈ میڈلسٹ، جبکہ ابھی کی تو بس فرسٹ ڈویژن تھی، اور اکثر دونوں کی اس معاملے میں نوک جھونک ہوتی ہے، تو مجھے اور حاشر کو بہت مزہ آتا ہے۔ ابھی میرے بہت فرینڈلی اور لوننگ ہے، تمہیں ملواؤں گی ان سے۔ مجھے؟ وہ ٹھٹکی۔ ہاں، تم کبھی میرے ساتھ کھانے بال چلنا، تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ میری ماما بہت اچھی ہیں، اور بڑی چچی یعنی حاشر کی ماما نے بھی انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہے، وہ بہت زبردست گفتگو کرتی ہیں۔ لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اس نے بے یقینی سے سبصار کیا۔ کیوں؟ تمہیں اٹھانے کے لیے بلڈوزر منگوانا پڑے گا؟ ثانیہ نے شوخی سے کہا۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر خاموش ہو گئی، جبکہ ثانیہ نے کنکیوں سے اسے دیکھا، اور اس کی خاموشی کو نیم رضامندی جان کر اپنی کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اگلے ہی ہفتے وہ اس وقت تو بری طرح سے پٹا گئی جب ثانیہ کے امی ابو کسی کام سے ملتان آئے، تو انہوں نے اس قدر محبت شفقت اور اپنائیت سے اپنے ساتھ 2 3 دن کے لیے ہانیوال چلنے کو کہا
کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ شاید محبت اور خلوص کی مٹی سے گوند کر بناتا ہے، جن سے مل کر زندگی پر خود بہت اعتبار آنے لگتا ہے۔ گیسٹ روم سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے فارحہ نے بے اختیار سوچا، ہاں آپ بہانے سوچو۔ ثانیہ نے حسب عادت چلتے ہوئے اس کی پیٹھ پر دھموکا لگایا، بکو مت، مجھ سے کرتا تھا نہ ملنے کے بہانے کتنے، اب میرے ساتھ گزارے گا زمانے کتنے۔ ثانیہ کے شرارتی لہجے پر فارحہ نے شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھا، جو اسے ساتھ لے جانے پر حد سے زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ یار کبھی کبھی کچھ فیصلے کسی کا دل رکھنے کے لیے کر لیتے ہیں، ثانیہ نے آہستگی سے کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، اس کے چہرے کا رنگ ذرا سا بدلا، ثانیہ سادہ سے انداز میں بولی۔ اگر تم حاشر کی وجہ سے ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی ہو تو بے فکر رہو، وہ کسی کام کے سلسلے میں 3 دن کے لیے لاہور جا رہا ہے، جب تک وہ واپس آئے گا ہم لوگ ہاسٹل واپس آ چکے ہوں گے۔ ثانیہ بمشکل اس کے لبوں سے نکلا، وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا ثانیہ، وہ عجیب طرح سے ہنسی۔ تمہارے سب مطلب میں جانتی ہوں مائی ڈیئر، اگر اس کے باوجود تمہارا دل نہیں مان رہا تو اٹس اوکے، میں ابھی اور ماما سے کوئی بہانہ بنا دوں گی، تم خود کو پریشانی میں مت ڈالو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے افسردہ لہجے میں کہا۔ سوری یار، فارحہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میری جان، اعتبار کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ ثانیہ کے ہونٹوں پر اب بڑی دلکش مسکراہٹ تھی، اور پھر ثانیہ کے گھر آ کر اسے ایک لمحے کو بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اسے بار بار احساس ہو رہا تھا کہ وہ ہاں بار بار انکار کرتی رہی، حالانکہ سبھی لوگ اس کا بے تحاشا خیال رکھ رہے تھے۔ کسی نے بھی تو نہیں پوچھا تھا کہ وہ کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے والدین کا اسٹیٹس کیا ہے۔ ان کے نزدیک بس یہ چیز اہم تھی کہ وہ فارحہ ظفر ہے، اور ثانیہ کی روم میٹ ہی نہیں، بہت اچھی دوست بھی۔ ثانیہ کے ابی روز رات کو ان دونوں کو قریبی گراؤنڈ میں واک کے لیے لے کر جاتے، ڈھیروں باتیں کرتے اور چھوٹے چھوٹے مشورے دیتے۔ اور اس دن تو اسے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی جب معلوم ہوا کہ ثانیہ کی ماما نے صرف اس کی مہمان نوازی کے لیے کالج سے 2-3 چھٹیاں لے لی ہیں۔ حاشر کی ماما تھوڑی سی سنجیدہ تھیں، لیکن بہت محبت کرنے والی خاتون تھیں، اور بابا بہت جلد بے تکلف ہو جانے والے اور بہت زندہ دل۔ بیٹا، یہ جو ڈھیر سارے آسٹریلین طوطے ہیں نا، یہ سب میرے بیٹے کا شوق ہے، یونیورسٹی سے آ کر خوب ان کے لاڈ اٹھاتا ہے اور کئی کئی گھنٹے ان کے ساتھ مصروف رہتا ہے۔ لان کے کونے میں موجود پنجرے کے پاس اسے اکیلے دیکھ کر حاشر کی مما بولی، بیٹا آپ بور تو نہیں ہو رہی ہو؟ حاشر کی مما کے لہجے میں ڈھیروں پیار تھا۔ آنٹی آپ کی اپنی کوئی بیٹی نہیں؟ لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھتے ہوئے سے جھجک کر پوچھا۔ نہ جانے کیوں وہ چاہتے ہوئے بھی ان سے بے تکلف نہیں ہو سکی تھی۔ ارے بیٹا، یہ کیا بات کی آپ نے؟ ثانیہ، ردا اور ثنا بھی تو میری بیٹیاں ہیں، ان کی موجودگی میں تو کبھی مجھے بیٹی کی کمی کا احساس نہیں ہوا۔ اور ویسے بھی حاشر کے بابا ثانیہ کے ابی سے چھوٹے تھے، لیکن شادی ہماری پہلے ہوئی تھی، اس لیے تو حاشر ثانیہ سے 2 سال بڑا ہے۔ اور جب ثانیہ پیدا ہوئی تو بھابھی کی کالج میں جاب کی وجہ سے زیادہ تر میرے پاس ہی رہتی تھی۔ میری دیورانی کی دونوں بیٹیاں بھی اپنی ماں کے ساتھ کم اور میرے ساتھ زیادہ اٹیچ ہیں۔ وہ آج کل یہاں نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھتی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ آپ سب لوگ شروع سے یہاں ہیں؟ اس نے دلچسپی اور اشتیاق سے پوچھا۔ بالکل، جب میری شادی ہوئی تو میں بیاہ کر اسی گھر میں آئی تھی، سب سے پہلی بہو تھی، اس لیے کافی ذمہ داری تھی، لیکن اللہ بخشے میری ساس بہت سمجھدار تھیں، اپنے تینوں بیٹوں کی بہوؤں کو گھر میں داخل ہوتے ہی ایسے اصول اور قوانین سمجھا دیے کہ آج ان کی ڈیتھ کے 10 سال بعد بھی ہمارا گھر انہی کے طور طریقوں پر چل رہا ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے، ہمارے گھر کی تو پورے خاندان میں مثالیں دی جاتی ہیں۔ وہ بڑی حیرانی سے ان کی باتیں سن رہی تھی کہ دور سے ہی زور زور سے بولتی ثانیہ نے سارا انہماک ختم کر دیا۔ کمال کرتی ہو فارحہ، میں تمہیں اپنے اس ایک کنال کے گھر کے ایک ایک کمرے میں مائکروسکوپ سے تلاش کر آئی ہوں، حتیٰ کہ چھوٹی چچی کے بند پوشن کے بند کمرے تک کھلوا کے دیکھ لیے۔ وہ چائے کے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، بیٹا سانس بھی لے لیتے ہیں درمیان میں۔ ارے بڑی چچی، ساری زندگی پڑی ہے سانس لینے کے لیے، میں اپنے دونوں برادران کا بین الاقوامی نوعیت کی اہمیت کا حامل مسئلہ سلجھا کر آ رہی ہوں، قسم سے دماغ گھوم گیا ہے میرا۔ کیوں، سلمان پھر رسلان کی نئی شرٹ پہن گیا ہوگا میچ کے لیے؟ ہائے چچی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ بیٹا انہی ہاتھوں میں پلے بڑھے ہیں، ان کے مزاج کے سارے موسموں سے آ گئی ہے۔ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے دھیمے سے مسکرائی تھی۔ قسم سے چچی، ایک گھر میں 8 لڑکیاں ہوں تو ان کی پرورش کا پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک لڑکا ہو توبہ توبہ، سب کو ٹکنی کا ناچ نچا دیتا ہے۔ بس بیٹا، اپنے اپنے مزاج کی بات ہوتی ہے۔ ہاں فارحہ، اب بھی بہت متاثر ہو رہے ہیں تمہاری تعلیمی فتوحات کا سن کر، اور ماما مجھے غیرت دلا رہی تھی کہ فارحہ سے کچھ کوکنگ سیکھ لو، اور تو اور وہ کمینہ ارسلان کہہ رہا تھا کیا فارحہ آپ اسے تھوڑا سا خاموش رہنا بھی سیکھ لیں۔ وہ اس کی آخری بات پر بے ساختہ مسکرا دی۔ ہاں ہاں ہنسو، میرے گھر میں میری شاہانہ عزت افزائی کے پول جو کھل رہے ہیں، اچھا خاصا بھرم تھا۔
اور تم کیا بڑی چچی سے انگلش لٹریچر کو ڈسکس کر رہی ہو؟ ماما نے کچن کی کھڑکی سے دیکھ کر بتایا کہ فارحہ تو حاشر کی ماما کے ساتھ خوبصورت موسم انجوائے کر رہی ہے۔ اچھا بیٹا تم لوگ انجوائے کرو، میں ذرا حاشر کو فون کر کے کان کھینچوں، 3 دن سے فون کر رہی ہوں کہ اس کے بابا کو ضروری کام ہے، ایک چکر لگا لو، لیکن اس کے بہانے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ وہ ثانیہ کی بات پر بے ساختہ ہنسے ہوئے ایک دم چپ ہوئی آنٹی کی بات سن کر، اور اس نے فوراً ہی ثانیہ سے نظر چرا لی۔ ارے چھوڑیں چچی، آ جائے گا، پرسوں ہم لوگ چلے جائیں گے تو میں جا کر بھیج دوں گی۔ کمال کرتی ہو لڑکی، وہ کوئی سامان ہے جو تم بھیج دو گی؟ اور کیا ضرورت ہے پرسوں واپس جانے کی؟ مجھے حاشر بتا رہا تھا کہ آج کل اسپورٹس ویک کی وجہ سے کوئی کلاسز نہیں ہو رہی، 2 دن ہوئے نہیں آئے ہوئے اور جانے کی پہلے ہی پڑ گئی۔ ویسے بھی ردا اور ثنا کے جانے سے گھر سونا سونا سا ہو گیا ہے، اب تم بھی چل دو گی تو ہمیں تو گھر کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ وہ غصے سے اندر جانے کے لیے اٹھی اور ایک دم مڑ کر بولی، تم کو جانا ہے تو چلی جاؤ، چلی جانا، فارحہ کو یہیں چھوڑ جانا۔ بہت پیاری طبیعت کی نفیس سی بچی ہے، میرا دل خوب لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے۔ بڑی چچی کی بات پر اسے بوکھلا کر ثانیہ کی طرف دیکھا جو بمشکل اپنی ہنسی چھپا رہی تھی، جبکہ چچی اپنی بات کہہ کر رکی نہیں۔ شام کو سو کر اٹھنے کے بعد اسے ثانیہ کی ماما کا گفٹ کیا ہوا سوٹ نکالا اور شاور لینے گھس گئی۔ شاور لے کر جب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی تو بے اختیار چونک گئی۔ سرخ کھلتا ہوا رنگ اس کی گوری رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ بال سمیٹ کر اسے دوپٹہ اوڑھا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ثانیہ شاید شام کی چائے کے لیے کچن میں مصروف تھی، ان کے گھر میں شام کی چائے خاصے اہتمام کے ساتھ پی جاتی تھی۔ وہ چپ چاپ ٹی وی لاؤنج میں آ بیٹھی اور ریموٹ اٹھا کر نیوز چینل دیکھنے لگی۔ ماشاء اللہ بیٹا، بہت پیارا لگ رہا ہے سوٹ، بڑی چچی آئی تھی، اچانک آئی تھی۔ وہ بوکھلا کر کھڑی ہوئی تو دوپٹہ سر سے پھسل گیا۔ چچی کی توصیفی نظریں اب اس کے بالوں پر تھیں۔ اسے فوراً دوپٹے سے سر ڈھانپا۔ اچھا کرتی ہو بیٹا جو سر ڈھانپ کر رکھتی ہو، عورت کا سر ڈھکا ہوا ہی اچھا لگتا ہے۔ تمہیں دیکھ کر میں سوچتی ہوں کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو بالکل تمہارے جیسی ہوتی۔ چچی نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ واہ ماما، اب مجھے بلا کر ہمارے والد محترم خود غائب ہیں۔ فون تو مجھے ایسے کیا تھا جیسے خدا نہ خواستہ کوئی آفت آ گئی ہو۔ اچھا خاصا میرا کرکٹ کا میچ تھا کیمپس میں۔ وہ جھنجھلایا ہوا ایک دم اندر داخل ہوا اور اندر داخل ہوتے ہی وہ بری طرح ٹھٹکا، جبکہ وہ اسے سامنے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ چچی نے اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، ہتھیلیاں بھیگ گئیں۔ وہ فوراً پلٹا، گھبرا تو ایک دم وہ بھی گیا تھا اور مڑتے ہوئے ناراضی سے بولا تھا، ماما میں اپنے کمرے میں ہوں، بابا آ جائیں تو مجھے بلوا لیجیے گا۔ مجھے ہر حال میں صبح واپس ملتان جانا ہے ورنہ میرے کلاس فیلوز میرا بائیکاٹ کر دیں گے۔ ارے لڑکے رکو تو صحیح، کیا تیز گام کی طرح آج آ رہے ہو؟ بچی سے تو مل لو، کیا کہے گی وہ؟ ماں نے بیٹے کو ذرا تمیز نہیں سکھائی؟ چچی نے سخت برا مانا تھا اس کی اس حرکت کا۔ السلام علیکم، اسے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا جو بلیک حجاب کے بغیر پہلی دفعہ اپنے دلکش روپ میں نظر آئی تھی، اور اس وقت گھبرایا اس کا انداز اسے بے اختیار کر رہا تھا۔ وہ اب تھوڑا سا رخ موڑے کھڑی تھی۔ ماما میں اپنے کمرے میں ہوں، پلیز کھانا لگوا دیجیے یا کچھ اور بھیج دیں، آتے ہی سلمان نے میرے کان کھا لیے ہیں، وہ بگڑا بگڑا سا بولا۔ اور پھر ساری رات وہ کمرے سے باہر آیا ہی نہیں۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر وہ آئی تو سلیمان اسٹیل کی پلیٹ ڈائننگ ٹیبل پر اوندھی کیے ہاتھ سے بجا بجا کر گا رہا تھا، سیاں دل میں آنا رے، آ کے پھر نہ جانا رے، چھم چھما چھم۔ ثانیہ کی ماما غصے سے کچن سے برآمد ہوئی۔ سلیمان تمہیں چین نہیں ہے؟ سانو ایک پل چین نہ آوے سجنا تیرے بنا۔ وہ مسخرے پن سے پھر شروع ہوا۔ شرم کرو فارحہ، کیا سوچتی ہوگی کہ کن میراثیوں کے گھر آ گئی ہوں؟ ثانیہ نے شرم دلائی۔ ارے جائیں ثانی آپا، اپنی فارحہ آپی تو بہت نائس ہیں، وہ ایسی فضول باتیں نہیں سوچتی ہے نا آپی؟ وہ تھوڑا سا جھک کے بولا تو فارحہ بے ساختہ مسکرا دی۔ سلیمان بچے زیادہ بولتے نہیں۔ بڑی چچی سلاد کی پلیٹ ٹیبل پر رکھنے کے لیے آئی تو اسے ٹوکا۔ جیتی رہیے چچی، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کو چاند سے بہو دے۔ اس نے بڑے مزے کی سے پلیٹ اپنے سامنے رکھی اور کھیرے کھانے لگا۔ بری بات سلیمان، کھانا سب کے آنے پر شروع ہوگا۔ چچی جان یہ کھانا تھوڑی ہے، سلاد ہے، اس نے معصومیت سے کہا تو فارحہ کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ کھانے کی ٹیبل پر حاشر کو دیکھ کر وہ اچھی خاصی کنفیوز ہو گئی، جبکہ وہ بڑے مطمئن انداز میں چاول پلیٹ میں ڈالے مکمل طور پر کھانے کی طرف متوجہ تھا۔ ثانیہ کے اب بھی بڑے چچا سبھی موجود تھے، جبکہ سلیمان اور ارسلان کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ مجھے لگتا ہے چچا جان یہ اپنے حاشر بھائی کو محبت ہو گئی ہے، سلمان سالن کا ڈونگا اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو سب چونک گئے۔ حاشر نے کھا جانے والی نظروں سے سلمان کو دیکھا۔ فارحہ سانس لینا بھول گئی۔ بھائی تمہیں کیسے لگا برخوردار؟ بڑے چچا ہنستے ہوئے بولے۔ اسے میں نے خواب میں آ کر بتایا تھا۔ حاشر بری طرح چڑھ گیا۔ بری بات بیٹا، آپ سے بھائی 5 سال بڑا ہے، ثانیہ کی ماما نے سرزنش کی۔
جانے دے ماما، میرے ساتھ کھڑا کر کے دیکھیں، بس ایک آدھ انچ کا فرق ہوگا قد میں۔ سلمان، جس کا قد اچھا خاصا نکلتا ہوا تھا، شوخی اور شرارت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ سلیمان ابی کے لہجے میں چھپی تنبیہ محسوس کر کے وہ فوراً سنجیدہ ہوا۔ سوری ابی، اور پھر گردن نیچے کر کے آہستگی سے گویا ہوا۔ فارحہ آپی، آپ کو میں کیسا لگا؟ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکی اور سلمان نے سامنے بیٹھی ماما کے غصے کے تاثرات کو محسوس کرتے ہوئے فوراً وضاحت کی۔ میرا مطلب ہے ہم سب لوگ آپ کو کیسے لگے؟ وہ بری طرح گڑبڑا گئی تھی، سارا اعتماد ڈاواں ڈول ہوتا محسوس ہوا۔ ثانیہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا اور سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ سلیمان، تم اپنی فضول باتوں کی پٹاری بند نہیں کر سکتے؟ تمہیں بے تکے سوالوں کے علاوہ کچھ آتا ہے؟ ظاہر ہے ہم لوگ اسے اچھے ہی لگے ہیں، جو 2 دن سے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب جاتے ہوئے اس کی رائے بدل جائے تو معلوم نہیں، کیونکہ تم اپنے بے ڈھنگے سوالوں سے اکثر بندے کے خیالات کو بدلنے میں کامیاب ہو جاتے ہو۔ وہ بات ایک دم بدل گئی تھی۔ فارحہ نے سکون کا سانس لیا اور تشکر بھرے انداز میں ثانیہ کو دیکھا، جس سے اس کی ایک بڑی مشکل آسان کر دی تھی، اور سب کے سامنے بولنا اسے دشوار تو لگتا تھا، لیکن حاشر کمال کے سامنے دشوار ترین۔ اور پھر اگلے دن وہ واقعی ملتان چلا گیا تو فارحہ نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ دن رہنے کے بعد وہ ثانیہ کے ساتھ واپس آئی تو اس کا پور پور ان سب کی محبتوں سے بھیگا ہوا تھا۔ ان سب نے اسے خوبصورت گفٹس اور دوبارہ آنے کا وعدہ لیا تھا۔ ثانیہ کی ماما سے گلے ملتے ہوئے اس کی آنکھیں نہ جانے کیوں بھیگ گئی تھیں، شاید ماں کے لمس کو کبھی اسے محسوس جو نہیں کیا تھا۔ واپس ہاسٹل آنے کے بعد وہ اپنی اسٹڈی کی طرف متوجہ ہو گئی اور پھر امتحانات نے انہیں بوکھلا دیا تھا۔ ثانیہ کے گھر سے اکثر و بیشتر فون آ جاتے تو خصوصی طور پر اس سے بھی بات کی جاتی، اور ایک ویکینڈ پر تو ثانیہ کی ماما کے ساتھ حاشر کی مما نے بھی اس کے لیے خصوصی طور پر کھانے کی اشیاء بھجوائیں تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ واقعی ان کی محبتوں کی مقروض ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی کا اگلا سال دونوں کے لیے نہایت اہمیت کا حامل تھا۔ اس ہفتے ان کی کلاسز کم کم ہو رہی تھیں اور فارحہ تو اکثر کیمپس جاتی ہی نہیں تھی، اور اس دن اس نے اچانک گھر جانے کا فیصلہ کیا تو ثانیہ چونک گئی۔ بھائی، تمہارا گھر جانے کا کیسے پروگرام بن گیا؟ مونگ پھلی کھاتے ہوئے اس نے بڑی لاپرواہی سے پوچھا۔ وہ جو بیگ میں کپڑے رکھ رہی تھی بری طرح ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب؟ اسے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے یار، گزشتہ 1.5 سالوں میں تم بہت کم کم گھر گئی ہو، اور اکثر تو 1.5 2 ماہ سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اب بھی شاید 3 ماہ کے بعد جا رہی ہو، اس لیے مجھے حیرانی ہو رہی ہے۔ ثانیہ نے اس کے سپاٹ اور سرد چہرے کو دیکھ کر وضاحت کی۔ وہ مونگ پھلی کھانا بھول گئی تھی۔ اسے کمرے میں موجود واحد الماری کھول کر کچھ کتابیں نکالیں اور بیگ میں رکھنے لگی۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ کچھ توقف کے بعد وہ آرام سے بولی، ثانیہ، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گی؟ اس نے دھماکہ ہی تو کیا تھا۔ کیا؟ ثانیہ کے ہاتھ سے مونگ پھلی کی پلیٹ گرتے گرتے بچی، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وضاحت کے لیے اسے دوبارہ پوچھا، تم نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں ثانیہ جمال، میرے ساتھ میرے گھر چلو گی؟ ہاں ضرور، کب جانا ہے؟ کل؟ تمہارے وہی بھائی آئیں گے لینے؟ ہاں، کل صبح 10 بجے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس اوکے، میں رات ماما کو فون کر کے بتا دوں گی، کتنا مزہ آئے گا۔ وہ بہت زیادہ پرجوش ہو رہی تھی، اور پھر آدھی رات تک اس کے کپڑوں کی سلیکشن کا مرحلہ جاری رہا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے جوش و خروش کو دیکھ رہی تھی۔ 2.5 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ احمد پور شرقیہ پہنچے تو ثانیہ کا تھکن سے برا حال تھا۔ ایک تو اسے اپنی گاڑی کے علاوہ لوکل بسوں میں سفر نہیں کیا تھا، اور دوسرے فارحہ کے بھائی کی وجہ سے اسے سارے سفر میں خاموشی سے بیٹھنا پڑا تھا، اور خاموش رہنے کی مشقت اسے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ شہر کے ایک پر رونق بازار کی ایک دکان کے سامنے رکشہ رکا تو وہ حیران رہ گئی۔ ثانیہ نے حیرانی سے پوچھا، یہاں اترنا ہے؟ اور فارحہ کے اس بات میں سر ہلانے پر خاموشی سے اتر گئی۔ اسے نیچے اتر کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ بازار میں خاصا ہجوم تھا، اور زیادہ تر کپڑے اور جنرل اسٹورز کی دکانیں تھیں۔ فارحہ اور اس کے بھائی کی ہمراہی میں وہ ایک دکان کے ساتھ ملحقہ سیڑھیاں عبور کر کے ایک چوبارے پر پہنچی تو وہاں بازار کے شور کی نسبت خاصا سکون تھا۔ فارحہ نے اس کا بیگ گھر کے صحن میں رکھا تو اس نے دیکھا کہ 2 2.5 مرلے کا چھوٹا سا گھر تھا، اور ایک نظر دیکھنے سے ہی گھر کے مکینوں کی مالی حالت کا ٹھیک ٹھاک اندازہ ہو رہا تھا۔ سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کے آگے برآمدہ اور دائیں طرف ایک اطار میں ایک اور کمرہ، اور شاید ساتھ میں شاید کچن تھا۔ وہ برآمدے میں رکھی واحد کرسی پر بیٹھ گئی۔ ثانیہ نے الجھن بھرے انداز میں کمرے کے تالے کھولتے اس اجنبی کو دیکھا، اور بہی مائل جسم، سانولا رنگ اور عام سے نئے نقوش کا حامل وہ بندہ اب ان دونوں کے بیگ اندر کمرے میں رکھ رہا تھا۔ فارحہ، اپنی دوست سے پوچھ لیں، جو کچھ کھانا ہے میں لے آتا ہوں، آپ اب پکانے کا تکلف مت کرنا، ابھی سفر کر کے آئی ہیں۔ انہوں نے غالباً آہستگی سے کہا تھا، لیکن اس چھوٹے سے گھر میں پرائیویسی ممکن نہیں تھی۔ اسے سامنے کمرے کی کھلی کھڑکی سے دیکھا۔ اندر 2 پلنگ تھے جن پر گلابی پھولوں والی گھسی ہوئی لیکن صاف ستھری چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ ان 2 پلنگوں کے درمیان میں چھوٹی سی میز تھی جس پر سفید کور بچھا ہوا تھا۔ کمرے کی واحد ڈیکوریشن کی چیز اس میز پر بڑا گلدان تھا جس میں پرپل کلر کے
प्लास्टिक के फूल थे। उसे कुछ झुक के आगे होकर देखा तो कमरे के दाएं तरफ लकड़ी के पट्टों वाली अलमारी थी जिसके ऊपर ढेर सारी किताबें तरतीब से रखी हुई थीं। सहन में लगे बेसन को देखकर फौरन हाथ मुंह धोने के लिए उठी तो उसकी नजर किचन में पड़ी जिसमें ज्यादा से ज्यादा 3 आदमी बैठ सकते थे। दीवार के साथ लगी लोहे की टोकरी में चंद बर्तन तरतीब से धुले हुए लगे थे। को यकीनन मेरा घर देखकर शौक लगा होगा। वो जोरों शोर से मुंह पर पानी के झपके मार रही थी जब फारिहा का फिकरा उसके कानों से टकराया। उसके मुतहरिक हाथ साकित हो गए। क्यों? इसमें शौक लगने वाली क्या बात है? इसलिए कि तुम सोच रही होगी कि इस घर से तुम बड़े तो तुम्हारे सर्वेंट क्वार्टर्स हैं और इससे ज्यादा डेकोरेटेड भी। वो उसे तौलिया पकड़ाते हुए जबरन मुस्कुरा कर बोली। उसने आहिस्तगी से तौलिया थामा और खुशदिली से गोया हुई। यार, मैं यहाँ तुम्हारे घर का अपने घर से मुवाजना करने तो नहीं आई, मैं यहाँ अपनी खुशी से आई हूँ। तो ऐसे में ऐसे फजूल सवालात का मकसद और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कभी भी स्टेटस कॉन्शियस नहीं रही। वो बेतकल्लुफी से कमरे में दाखिल होकर पलंग पलंग पर बैठ गई। असल में घर में दाखिल होकर तुम्हारे चेहरे के तासुरात ऐसे थे कि मुझे लगा कि शायद तुम्हें धचका लगा है यहाँ आकर। वो आहिस्तगी से गोया हुई। शौक तो मुझे यार लगा था, लेकिन घर देख कर नहीं बल्कि घर में मकीनों के ना होने पर। उसे संभल कर वजाहत की और तकिया उठाकर अपने बाजू में दबोच कर अब वो बिल्कुल पुरसकून अंदाज में बैठी थी। हाँ, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ इनवाइट करने से हिचकिचाती थी, फिर पता नहीं क्यों तुम्हें बुला लिया। वो गहरी सांस भरकर उठ खड़ी हुई थी और उसके भाई शॉपर्स उठाए अंदर आए तो वो बाहर निकल गई। कुछ ही देर के बाद वो मुख्तलिफ बर्तन ट्रे में रखे कमरे में दाखिल हुई। सर, आप खाना नहीं खाएंगे? उन्हें जाते हुए देख कर वो आहिस्तगी से बोली। नहीं, आप अपनी दोस्त को कंपनी दें, मैं यहीं किचन में खा लूंगा। और अपनी दोस्त से कहिएगा कि घर हमारा छोटा लेकिन दिल खासा बड़ा है। इस घर को अपना ही घर समझें। उनका साफ सुथरा और बाइखलाक लहजा सानिया के समातों से टकराया। वो गालिबन बाहर बरामदे में खड़े थे जबकि फारिहा उनकी बात पर मुस्कुराते हुए चावल प्लेट में निकालने लगी। नो सर, आप बेफिक्र रहें। फारिहा को देखकर उसने भी सर कहकर मुहातिब किया। खाना खाकर और चाय पीकर वो दोनों आराम से बैठी तो सानिया ने कुछ झिझकते हुए पूछा, फारिहा, तुम्हारे वालिदैन कहाँ होते हैं? अल्लाह मियाँ के पास, उसके सादा से जवाब ने उसे बौखला दिया। और बहन भाई? उसके मुंह से फिसला। वो है ही नहीं, मैं इकलौती थी। सानिया के चेहरे और आंखों में शदीद हैरत के तासुरात उभर आए थे। फिर यकदम ही उनकी जगह गहरी संजीदगी ने ले ली। और ये सर तुम्हारे क्या लगते हैं? अब कि उसने बेचैनी से पूछा। मेरे हस्बैंड, शोहर हैं। क्या? उसके मुंह से चीख निकली थी। उसे बेख्तियार ही एहसास हुआ। फिर अटक अटक कर उसने पूछा, कब हुई तुम्हारी शादी? आज से 4 साल पहले, जब मैं सेकेंड ईयर में थी। सानिया ने उसके पुरसकून चेहरे को बगौर देखा। वो हाली नजरों से काफी देर तक फारिहा को देखती रही। यार, ऐसे क्यों देख रही हो? मैं कोई अजूबा हूँ? फारिहा का लहजा भी चेहरे की तरह पुरसकून था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो किसी सदमे के जेर असर बोली। तुमने कभी पूछा ही नहीं। वो हंसते हुए गोया हुई। बकवास मत करो, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। वो हकीकतन गुस्से में थी। यार, तुम क्यों अपसेट हो रही हो? फारिहा के सादा से लहजे पे उसने बेयकीनी से उसे देखा। उसके तासुरात चीख चीख कर बता रहे थे कि उसे फारिया की बात का यकीन नहीं आया। वो उसे गौर से देखते हुए कुछ देर बाद बोली, पता है सानी, मेरी मदर की डेथ उस वक्त हो गई थी जब मैंने जिंदगी की पहली सांस ली। मुझे नहीं मालूम कि माँ का लम्स क्या होता है। मेरे वालिद मोहतरम का ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास से था। पेशे के हवाले से वो गवाले, लेकिन इखलाकी लिहाज से वो तनज़्ज़ुली की आखिरी सरहदों को छू आए थे। मैंने अपनी दादी की गोद में परवरिश पाई। कहने को वो मेरी दादी थी, लेकिन बेहिस और इंतहाई लड़ाका खातून, जिनका अक्सर मेरे साथ बर्ताव जानवरों से भी बदतर हो जाता था। तभी मेरे वालिद साहब की जिंदगी में बहार बेगम खिजां बनकर दाखिल हुई। वो 4 बेटों की माँ और एक बेवा खातून थी जिनकी जिंदगी का वाहिद मकसद दूसरों की राह में कांटे बिछाना और गाली गलोच करना था। वो मर्द मार खातून थी। अल्लाह जाने मेरे अब्बा जी ने क्या देख कर या क्या सोच कर उन मोहतरमा से निकाह किया था। आए दिन दादी और बहार बेगम से मौरके होते थे। मैं मैट्रिक में थी जब दादी ने मेरी सौतेली माँ से हिम्मत हार दी और दुनिया ही छोड़कर चली गई। और उसके बाद उनकी तोपों का रुख मेरी जानिब हो गया। और मेरी दादी का वाहिद एहसान मेरी ज़िंदगी पर ये था कि उन्होंने मुझे तालीम दिलवाने में खासी दिलचस्पी ली और उनके लगाव की वजह से मैं मैट्रिक में पहुंच गई थी। फारिहा के हलक में शायद फंदा पड़ गया था। उसके शिकस्ता लहजे पर सानिया ने बेचैनी से उसे देखा, जिसे अब आंखें बंद कर ली थी। मैं मैट्रिक में थी जब सर शफीक मेरे पड़ोस में रबिया को पढ़ाने आते थे। कभी कभार मैं भी हल्के लिए चली जाती थी। फिर एक दिन मेरी सौतेली माँ ने चीख चीख कर सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। मैं बस इतना जानती हूँ कि सारा मोहल्ला था। मेरी सौतेली माँ के मुंह से निकलने वाले गंदे अल्फाज थे और मेरे सौतेले भाइयों के जूते जो वो सरेआम मुझे गली में मार रहे थे।
ایک تماشا تھا جس نے میرے وجود کو نہیں میری روح کو بھی کچل دیا تھا۔ ابا اس دن کچھ زیادہ ہی نشے میں تھے۔ انہوں نے بھائیوں کے چنگل سے سر شفیق کو نکالا اور میرا ہاتھ پکڑا کر دھکے مار کر نکال دیا۔ ہم دونوں چوک پر کھڑے تھے، میں دوپٹے سے بے نیاز الجھے بال پھٹے کپڑوں میں تھی اور سر شفیق کے ماتھے سے خون بہ رہا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے مجھ پر صرف بہتان نہیں لگائے، مجھے ہی قتل کر ڈالا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں سر شفیق کے ساتھ کیسی اور کس حلیے میں ان کے گھر تک پہنچی۔ مجھے جب ہوش آیا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ سر شفیق سے ہی معلوم ہوا کہ ابا کا تو اگلے ہی دن روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ نشے میں جھومتے جھامتے کسی وڈیرے کی گاڑی سے خود ہی آ ٹکرائے تھے اور اماں سب کچھ سمیٹ سماٹ کر کہیں اور نکل گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم ثانیہ ماں باپ کیسے ہوتے ہیں، یقین کرو اس رشتے کی خوبصورتیوں کو میں نے تمہارے گھر میں پہلی دفعہ محسوس کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ بہن بھائیوں کے رشتے میں مان اور اپنائیت کے رنگ کیسے ہوتے ہیں۔ میں نے زندگی میں 15-16 سال تک کوئی رشتہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک قطار میں بہہ رہے تھے، چہرے پر کرب کے سائے تھے۔ پھر کیا ہوا فارحہ؟ ثانیہ کا تو سانس رک گیا تھا۔ پھر میں سر شفیق کے گھر آ گئی جہاں ان کی ایک فالج زدہ ماں اور مجھ سے 1 سال چھوٹا ان کا ایک بھائی تھا۔ ماں ہوش و حواس سے بیگانہ، بس سرد اور اجنبی نظروں سے مجھے تکتی رہتی اور پھر میں نے ان کے گھر کی ساری ذمہ داری سنبھال لی۔ جب میں ان کا خیال رکھتی تو ان کے چہرے پر ایک مہربان مسکراہٹ پھیل جاتی جو مجھے بہت اچھی لگتی۔ اور پھر سر شفیق کا چھوٹا بھائی بلال تھا جو مجھ سے لا تعلق تھا لیکن اس سے میری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ اور پھر جب سر شفیق کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس دن پھر میں خوفزدہ ہو گئی اور پھر میرے ہی کہنے پر سر شفیق نے مجھے اپنا نام دیا تھا۔ بلال سعودیہ چلا گیا، پھر سر شفیق مجھے لے کر اس شہر میں آ گئی اور کالج میں ایڈمیشن کروایا۔ وہ خود صرف ایف اے تھے لیکن انہوں نے بہاول پور کالج سے بی اے کروایا اور اس کے انہی کی خواہش پر میں ایم اے کر رہی ہوں۔ فارحہ کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ثانیہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا کچھ اپنے دل میں چھپائے ہوگی۔ اس کے چہرے پر ایک دم سے ایک نرم اور ملائمت سے بھرپور مسکراہٹ نے ڈیرا ڈال لیا، آنکھوں میں ایک دم روشنی ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، سر شفیق میری زندگی کا واحد احساس ہے جو بہت مہربان، رحم دل اور دل کو چھو لینے والا ہو۔ پتہ ہے ثانی، انہیں غور سے تو کیا عام سی نظر میں بھی دیکھو تو 5 فٹ 7 انچ کے قد کے ساتھ واجبی سے نکوش سانولا رنگ اور فربہی مائل جسم کے ساتھ وہ کسی کو بھی اٹریکٹ نہیں کر سکتے، لیکن اگر مجھے کہا جائے کہ خوبصورتی کو مجسم شکل میں بیان کروں تو میں پوری کائنات میں ایک شخص کا نام لوں گی اور وہ ہے شفیق عالم۔ وہ بہت دلکش انداز سے مسکرا رہی تھی۔ سر شفیق کے ذکر نے اس کے چہرے پر رنگ بکھیر دیے تھے۔ ثانیہ نے نظر اٹھا کر اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ بڑی رسانیت سے بولی، وہ مجھ سے 15-16 سال بڑے ہیں لیکن عورت کا احترام ان کی تربیت میں شامل ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ کبھی انہوں نے مجھے تم کہہ کر مخاطب کیا ہو۔ ان کا چھوٹا سا جنرل اسٹور ہے جس کی آمدنی سے وہ بمشکل مجھے پڑھا رہے ہیں۔ ہم ڈھیروں باتیں کرتے ہیں، رات کو اپنی چھوٹی سی چھت پر واک کرتے ہیں، کبھی بلال کو فون کرنے پہ سی او چلے جاتے ہیں۔ ہم دونوں کی زندگیوں کا دائرہ بس ایک دوسرے کے گرد گھومتا ہے۔ ہمیں کسی اور کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ وہ کم گو حساس لیکن محبت سے لبریز دل کے حامل ہے۔ لیکن فارحہ، انہوں نے اتنا عرصہ تک شادی کیوں نہیں کی تھی؟ وہ اپنی الجھن زیادہ دیر تک دل میں دبا نہیں سکی۔ اصل میں ان کے فادر کا انتقال بہت بچپن میں ہو گیا تھا۔ ماں بیمار تھیں، پہلے انہیں سنبھالتے رہے اور پھر چھوٹے بھائی کی پرورش بھی خود کی اور کچھ چھوٹی موٹی ٹیوشنیں پڑھاتے تھے اور تھوڑی بہت زمین بھی تھی، بس ذمہ داریوں میں انہیں احساس ہی نہیں ہوا۔ پھر کچھ واجبی سی شکل و صورت اور بیمار ماں اور چھوٹے بھائی کے پرورش کے ڈر سے کوئی مانتی بھی نہیں تھی۔ فاریہ کی کھنکتی ہوئی آواز سے اس کے اندر کی طمانینت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھی اپنی دوست کو غور سے دیکھا جس کی گوری رنگت بلیک سوٹ میں دمک رہی تھی، کھلے بال شانوں پر لہرا رہے تھے اور بے نیازی سے دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ مکمل اطمینان سے بیٹھی تھی، جبکہ اتنے بے تکلف انداز میں تو کبھی اسے اپنے ہاسٹل کے کمرے میں بھی نہیں دیکھا تھا، کیمپس میں تو ناممکن تھا۔ ثانی، اس دن میں حاشر کی پروپوزل پر بھی اس لیے روئی تھی۔ شفیق ساتھ والی جامع مسجد میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کر کے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، میں کسی دوسرے کی عزت کو بری نظر سے نہیں دیکھتا، اس لیے تو فارحہ کو اپنی امان میں رکھنا۔ لیکن فارحہ، اسے فوراً بات کاٹی، حاشر نے کبھی تمہیں نہ تو بری نظر سے دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی برا سوچا تھا۔ اس کے جذبات ہمیشہ احترام کے دائرے میں کے گرد گھومتے تھے۔ پتہ ہے یار، لیکن پتہ نہیں کیوں میری زندگی میں کسی اور بندے کی گنجائش نکلتی ہی نہیں تھی۔ میں نے بھی اس گھر سے دور جانے کا کوئی سوچا ہی نہیں، حالانکہ مجھے سر نے کئی دفعہ کہا تھا کہ فارحہ، اب آپ کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوگی، آپ اپنی زندگی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ اور بائی گاڈ، مجھے زندگی میں کبھی ایک لمحے کو بھی احساس نہیں ہوا کہ میرا فیصلہ غلط ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اللہ نے اگر مجھ سے اتنے رشتے لیے ہیں تو ایک ساری دنیا سے زیادہ مہربان رشتہ دیا بھی تو ہے۔ فارحہ نے مسکرا کر کہا،
اچھا اٹھو ذرا چھت پر ٹہل کر آتے ہیں۔ وہ کسل مندی سے اٹھی، برآمدے میں آ کر اسے بلب جلایا۔ پورا صحن روشنی سے بھر گیا۔ وہ دونوں نہ جانے کتنی دیر تک باتیں کرتی رہی تھیں۔ کچن کے ساتھ تنگ سی سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں۔ فارحہ، میں نے رات کا کھانا کچن میں رکھ دیا ہے، پہلے اپنی دوست کو کھانا کھلائیں پھر اوپر ٹہلنے کو جائیے گا۔ وہ دوسرے کمرے سے اچانک نکلے تھے۔ سر آپ کب آئے؟ فارحہ ایک دم حیران رہ گئی۔ بس تھوڑی دیر ہی ہوئی۔ بھائی یہ آپ کو سر کیوں کہتی ہے؟ ثانیہ نے اچانک انہیں مخاطب کیا تو وہ ایک دم چونکے۔ ایک نرم سی مسکراہٹ نے ان کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ وہ بولے تو ثانیہ کو محسوس ہوا کہ ان کی آواز میں بہت ملائمت اور اپنائیت ہے۔ بس کبھی خیال ہی نہیں کیا۔ آپ ایزی تو ہے نا؟ اصل میں جب فارحہ نے مجھے بتایا کہ ان کی دوست ساتھ آ رہی ہیں تو مجھے حیرت ہوئی اور اندازہ ہو گیا کہ آپ کچھ خاص ہیں، ورنہ کالج کے 4 سالوں میں اور یونیورسٹی کے 1.5 سالوں میں انہوں نے کبھی کسی کو انوائٹ نہیں کیا۔ مجھے تو بہت خوشی ہوئی۔ آپ اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھیے گا، ہے تو عام اور چھوٹا سا، لیکن وہ تھوڑا سا رکے۔ لیکن آپ کے دل خاصے بڑے ہیں۔ ثانیہ نے ان کا ادھورا جملہ مکمل کیا اور بے اختیار ہنسی، اور ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کچھ توقف کے بعد بولی، حالانکہ میڈیکل کی رو میں بڑا دل ہونا اچھی بات نہیں۔ ان کے شرارتی جملے کو ثانیہ نے بہت انجوائے کیا۔ واہ شفیق بھائی، آپ کا تو سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، اور کیا کرتے ہیں آپ؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ نہ جانے کیوں ان سے بات کر کے اسے خوشی ہو رہی تھی۔ میں بس جنرل اسٹور چلاتا ہوں اور شام کو گھر آ کر کتابیں پڑھتا ہوں۔ اردو لٹریچر سے کافی دلچسپی ہے۔ اندر سائڈ ریک پر جتنی کتابیں ہیں وہ سب میرا شوق ہے۔ میں تو زیادہ پڑھ نہیں سکا، لیکن اپنے سارے شوق اب فارحہ کے ذریعے پورے کر رہا ہوں۔ انگلش لٹریچر سے بھی دلچسپی ہے اور فارحہ کے ذریعے یہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر 1 گھنٹے کی ڈسکشن کے بعد ثانیہ جب اٹھی تو وہ مکمل طور پر مطمئن تھی، اور اس نے بڑے خلوص سے کہا، آپ نے بھائی فارحہ کو لے کر ہمارے گھر ضرور آنا ہے۔ میرے ابی آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ وہ سیلف میڈ اور اچھے خیالات رکھنے والے لوگوں کی بہت قدر کرتے ہیں۔ ہاں ضرور، وہ دھیمے انداز میں مسکرائی۔ فارحہ آپ روٹی پکا لیں، سالن میں لے آیا ہوں، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، آپ دونوں کھانا کھا لیجیے گا۔ وہ آٹا گوندتی فارحہ کے پاس تھوڑی دیر کو رکے۔ ثانیہ نے غور سے سارے منظر کو دیکھا۔ چھوٹا سا گھر جس کے 2 مکینوں کے محبت بھرے دلوں نے اس میں خوبصورتیاں بھر دی تھیں۔ مطمئن انداز میں آٹا گوندتی فارحہ اور ان کے پاس کھڑے دھیمی سی مسکراہٹ والے سر شفیق، کتنا بھرپور اور مکمل منظر تھا۔ اسے دونوں کو ہمیشہ خوش اور آسودہ رہنے کی دل سے دعا دی، اور پھر سوچا کہ واپس جا کر حاشر کمال کو کس طرح سمجھانا ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کی مطمئن زندگی کا احوال سن کر خود بھی اس کی خوشیوں کے لیے دعا گو ہوگا، کیونکہ وہ وفا کے راستے کا مسافر تھا اور اہل وفا کے سلسلے ہی عجیب ہوتے ہیں۔